ایران پر اسرائیلی اور امریکی جارحیت جاری۔ تہران، شہریار ہمدان، بوشہر اور کاراج دھماکوں سے گونج اٹھے۔ کاراج آئل ڈپو پر حملے کے بعد دھوئے کے بادل اٹھ رہے ہیں۔ 13 روز کے دوران ایران میں 6000 اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹ کوم کا دعویٰ، کہا بارودی سرنگیں بچھانے والی ایران کی 30 کشتیاں تباہ کر دیں۔ لبنان میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں، 5 بچوں سمیت مزید 9 افراد شہید، 7 زخمی ہوئے۔ ایران کے امریکہ اور اسرائیل پر تابڑ توڑ جوابی حملے جاری ہیں، لیکن امریکی صدر سب اچھا کی رٹ لگا رہے ہیں۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ایران جنگ میں اچھی طرح آگے بڑھ رہے ہیں، ہماری فوج بہت اچھا کام کر رہی ہے، صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے، ہم وہی کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ حملہ 47 سال کے دوران ہو جانا چاہیے تھا، ایران کو جنگ کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ Situation with Iran is moving along very rapidly. It's doing very well. Our military is unsurpassed. There's never been anything like it. Nobody's ever seen anything like it. And we're doing what has to be done. Should have been done during a 47-year period. Could have been done by a lot of different people. They chose not to do it. But they really are a nation of terror and hate. And they're paying a big price right now. اب آپ کو بتائیں، ایران کے رہبر اعلیٰ نے پہلا پیغام جاری کر دیا۔ ابنائے ہرمز بند رکھنے اور ہر ایرانی کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ کہا شہداء کے خون کے بدلے کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ جنگ نہ رکی تو تمام محاذوں کو فعال کروں گا جن کا دشمن کو تجربہ بھی نہیں۔ مجتبیٰ خامنہئی نے بتایا کہ والد کو 10 رمضان کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا۔ پوری طاقت سے شہداء کا بدلہ لیں گے، دشمن سے معاوضہ طلب کریں گے، انکار پر اثاثے ضبط کر لیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں ایران کے حملوں سے امریکی تنصیبات کو بڑا نقصان پہنچا۔ نیو یارک ٹائمز نے سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی۔ ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں سے امریکہ کی 17 فوجی، سفارتی اور فضائی دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ ایران نے خلیجی ممالک پر 3133 سے زائد حملے کیے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں، سفارت خانوں اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں کے نتیجے میں بعض مقامات پر امریکی فوجیوں کی ہلاکتیں بھی ہوئیں، کئی فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ ابنائے ہرمز بند ہونے سے تیل کی قیمت پھر $100 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکہ نے سمندر میں موجود روسی تیل کی فروخت کی اجازت دے دی۔ امریکی سیکرٹری خزانہ نے کہا روسی تیل کی فروخت کی اجازت عارضی طور پر دی ہے، اس اقدام کا مقصد عالمی رسد بڑھانا ہے۔ اسکاٹ بیسن نے کہا یہ اجازت روسی حکومت کو مالی فائدے کے لیے نہیں دی، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ عارضی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ نے ابنائے ہرمز کے لیے عالمی اتحاد کا عندیہ بھی دیا۔ متحدہ عرب امارات کے فجیرہ پورٹ سے 2 تیل بردار جہاز کراچی پہنچ گئے۔ جہازوں کو پاک بحریہ کے حفاظتی حصار میں کراچی لایا گیا۔ تیل بردار جہازوں کے آنے سے ملک میں ایندھن کی فراہمی مستحکم ہو گئی۔ کے پی ٹی ذرائع کے مطابق فجیرہ سے 10 سے 12 کروڑ لیٹر تیل کراچی پہنچا ہے۔ جہاز پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے تھے۔ وزیر بحری امور نے جہازوں کی محفوظ منتقلی پر پاک بحریہ کا شکریہ ادا کیا۔ جنید انور کا کہنا ہے خلیج فارس میں پھنسے 2 دیگر جہازوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ اس سلسلے میں وزارت خارجہ ایران سے رابطہ کر کے فوری اقدامات اٹھائے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، حکومت آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جائزہ لے گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں عالمی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق نئی قیمت کا اعلان کریں گے، کوشش ہوگی عوام پر مزید بوجھ نہ پڑے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنے پر شدید تنقید۔ سلیم مانڈوی والا بولے جنگ جاری رہی تو قیمت $500 لیٹر ہونے کا خدشہ ہے۔ اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ایران کے جوہری معاملے پر سلامتی کونسل تقسیم، پاکستان کا سفارتکاری پر زور۔ پاکستانی مستقل مندوب نے کہا ایران کے جوہری مسئلے کے حل کے لیے سفارتکاری واحد راستہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں فوری جنگ بندی اور مذاکرات کا دوبارہ آغاز کیا جائے۔ تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید کشیدگی سے گریز کریں۔ عاصم افتخار نے کہا کہ سلامتی کونسل اس معاملے پر اب بھی تقسیم کا شکار ہے۔ جوہری پروگرام پر سفارتکاری کے تعطل نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ پاکستان مذاکرات سے مسئلے کے حل کا حامی ہے۔ اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیاں، مسجد اقصیٰ کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند کر دیے گئے۔ مسلمانوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں سڑک پر نماز تراویح ادا کی۔ رمضان المبارک کے دوران ہزاروں فلسطینی مسلمان عام طور پر تراویح اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد اقصیٰ میں آتے ہیں،
لیکن صہیونی ریاست نے مسلمانوں سے یہ حق چھین لیا۔ فلسطینی مسلمانوں نے مسجد کے اندر عبادت کی اجازت کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک نے اسرائیل کے اس متنازع اور غیر قانونی اقدام کی شدید مذمت بھی کی ہے۔ سندھ کی سیاست میں نیا طوفان، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی چھٹی، نہال ہاشمی آج گورنر سندھ کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تعیناتی کی منظوری دی۔ شہباز شریف نے نہال ہاشمی سے ملاقات میں مبارکباد دی۔ نامزد گورنر نے آئین کے مطابق ذمہ داری نبھانے کا عزم ظاہر کیا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سندھ کی سیاست میں نیا طوفان، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی چھٹی، نہال ہاشمی آج گورنر سندھ کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ کامران ٹیسوری ویری سوری، وفاقہ گورنر سندھ کو پیغام، نہال ہاشمی کو لانے کا اعلان، فیصلے سے سندھ کی سیاست میں طوفان۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ تعیناتی پر مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نہال ہاشمی سندھ کے 35ویں گورنر کی حیثیت سے آج حلف اٹھائیں گے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ حلف لیں گے۔ شہباز شریف سے نہال ہاشمی کی ملاقات، وزیر اعظم نے گورنر سندھ کے لیے نامزدگی پر مبارکباد دی۔ نامزد گورنر سندھ کراچی پہنچے، آئین کے مطابق ذمہ داری نبھانے کا عزم۔ حلف کے بعد میں اپنی ترجیحات کو طے کروں گا۔ میں ایک آئینی گورنر ہوں، جو آئین کے مطابق میرے فرائض ہوں گے اس کے مطابق میں اپنے ذمہ داریوں کو ادا کروں گا۔ نہال ہاشمی نے وزیر اعظم شہباز شریف، لیگ میاں نواز شریف اور صدر آصف علی زرداری کا شکریہ ادا کیا۔ کراچی کے مسائل اور سانحہ گل پلازہ پر آواز اٹھانے کی سزا دی گئی۔ جب تک عوامی مسائل حل نہیں ہوں گے خاموش نہیں رہوں گا، ڈرے وہ لوگ جن کے سارے راز جانتا ہوں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا الوداعی خطاب، کہا ساری زندگی کوئی کسی منصب پر نہیں رہتا، گونگا بہرا یا ڈمی گورنر نہیں تھا، سیاست کرتا رہوں گا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، چھیڑو گے تو چھوڑوں گا نہیں۔ قسمتی ہے کہ سیاست جیت گئی اور کام ہار گیا۔ اس منصب پر کھڑے ہو کر جاتے ہوئے میں نے کسی پر الزام تراشی نہیں کی۔ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا میں لوگوں کو الزام دوں۔ میں نے بزدلوں کی طرح گورنرشپ نہیں کی، گونگا بہرا ڈمی گورنر نہیں تھا میں۔ کراچی میں گل پلازہ کی آواز اٹھانا، ان کے لیے سب سے پہلے پہنچنا، اگر 50,000 بچوں کو پڑھانا، کوئی بچہ ڈمپر تلے کچلا گیا اس کے گھر میں سب سے پہلے گیا، اگر یہ میرا جرم ہے تو مجھے یہ بھی قبول ہے۔ مجھ سے ایک بار کہہ دیتے کہ ہمیں تمہارے یہ انیشیٹو قبول نہیں ہے، استعفیٰ دے دو، میں دے دیتا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے سیٹ سے چپکے رہنے کا۔ مجھے کچھ لوگوں نے میسج کیا کہ آپ کی پارٹی سوائے فاروق بھائی کے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ میں نے کہا مجھے اس پہ بھی کوئی دکھ نہیں، کوئی نہ کوئی مجبوری ہو۔ نئے گورنر کی تعیناتی ایم کیو ایم نے حکومت سے علیحدگی کا اندیا دے دیا۔ فاروق ستار کہتے ہیں ہمیں فیصلے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا، اب ایک لمحے کی بھی تاخیر کے بغیر حکومت کو خیر بات کہہ دینا چاہیے، اب حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ یہ بھی کہا کہ وفاقی حکومت سے ان کی جاگیرداروں کی بلیک میلنگ میں آ گئی۔ فیصلہ کیا گیا، ان کی بلیک میلنگ میں آ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ ایک سنگین غلطی کی ہے، بالا ہی بالا فیصلہ کیا۔ ایم کیو ایم کو نہ اعتماد میں لیا گیا، نہ مشورہ کیا گیا، نہ پوچھا گیا، نہ اطلاع دی گئی، اور اپنی طرف سے یہ میسج دیا گیا ایم کیو ایم کو کہ حکومت نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے خیر بات، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اب ایم کیو ایم کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے اس حکومت میں رہنے کا، فی الفور حکومت کو خیر بات کہہ کے حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرنی۔ پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے اعتماد میں نہ لینے پر ایم کیو ایم حکومت سے ناراض، ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری سمیت دیگر رہنما منانے پہنچے، تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ایم کیو ایم نے شکوہ کیا کہ ہمیں قانون سازی کے لیے اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ وفاقی وزراء نے یقین دہانی کرائی کہ آپ کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ متحدہ رہنما امین الحق نے کہا کوئی بھی بل یا ترمیم آئے تو اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، اگر اعتماد میں نہ لیا گیا تو ایم کیو ایم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے۔ پاکستان حکومت پاکستان یعنی پاکستان مسلم لیگ کی سیکنڈ سب سے بڑی کولیجن پارٹنر ہے، اور اگر کوئی امینڈمنٹ آتی ہے، کوئی بل آتا ہے، تو یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے کولیجن پارٹنر کو اعتماد دے۔ آج جو امینڈمنٹ لایا گیا تھا، انہوں نے صرف اپنے ایک سیاسی پارٹی سے جسے کہتے ہیں کنسلٹنسی کی، ایم کیو ایم کا اعتماد میں نہیں لیا، اور کئی مہینوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا تھا، جس کے بنا پہ آج ایم کیو ایم پاکستان نے باقاعدہ فیصلہ کیا کہ آج ہم نے بائیکاٹ کیا۔ اگر اعتماد میں لے کر آگے نہیں بڑھا جائے گا تو ایم کیو ایم اپنا فیصلہ مستقبل کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے۔